اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لاکھوں درود و سلام محمد وعلی محمد کی ذات پر۔ ناظرین، آپ ٹکراؤ دیکھ رہے ہیں، میں الفت مغل ہوں۔ سائفر کے معاملے پر مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی حکومت نے عمران خان کے لیے جو جال بنا تھا، اب مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی حکومت اس جال میں خود پھنس چکی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ عمران خان کو شکار کرنے چلے تھے، خود شکاری ہو گئے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کو بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ تمام سیاسی کھلاڑیوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ تیار کیا گیا ہے اور تمام کھلاڑی اگلے انتخابی اکھاڑے میں ایکول رائٹس کے ساتھ اتریں گے۔ یہ دو ایشوز ہیں جو آج ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ سائفر کے معاملے پر پچھلے کئی ماہ سے ایک ہیجان برپا ہے اور عمران خان کا کہنا ہے کہ سائفر کھلی دھمکی تھی پاکستان کو، پاکستان کے سیاسی معاملات میں، پاکستان کی حکومت کی تبدیلی کے معاملات میں امریکی ملوث تھے اور ایک انٹرنیشنل سازش اس میں ملوث تھی۔ اپوزیشن ابتدا میں یہ کہتی تھی کہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، سائفر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایسے کسی ٹکڑے کا، ایسے کسی کاغذ کا وجود تک نہیں ہے۔ لیکن جب مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی اور پھر ایک آڈیو لیکس ہوئی، جس کے بعد مسلم لیگ نون کو جب اپنے موقف میں سبکی کا سامنا کرنا پڑا تو پھر اس آڈیو لیکس کو عمران خان کے خلاف ایک سازش بنانے کی کوشش کی گئی اور یہاں تک کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے گی۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھری پریس کانفرنس میں وزیراعظم شہباز شریف اور اپنی کابینہ سے اس بات کی ڈیمانڈ کی کہ عمران خان کو سلاخوں کے پیچھے لایا جائے، عمران خان کو گرفتار کیا جائے۔ سرکولیشن سمری کے ذریعے کابینہ سے اس بات کی منظوری لی گئی کہ سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جو آڈیو لیکس ہوئی ہے یہ ایک اہم ترین راز تھا، یہ ایک عام ترین قومی راز تھا جسے افشاں کیا گیا اور پھر امریکہ سمیت عالمی دنیا سے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ ظاہر ہے مسلم لیگ نون یہ شاید سمجھ رہی تھی اور اس کی اتحادی حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ عمران خان اس اعلان سے گھبرا جائیں گے، لیکن عمران خان نے اس اعلان کو خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ اب سائفر کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی حکومت ایف آئی اے کے ذریعے یہ تحقیقات کرانا چاہتی ہے، لیکن ظاہر ہے ایف آئی اے پاکستان کے کریڈیبل ادارہ تھا، لیکن اب ایف آئی اے کی وہ کریڈیبلٹی نہیں رہی۔ ایف آئی اے لائک پولیس اس وقت استعمال ہو رہی ہے، جو جب آتا ہے ایک موم کی ناک بنی ہوئی ایف آئی اے، جو جب آتا ہے جدھر پکڑ کر جدھر گھما دے اس کی مرضی ایف آئی اے ادھر گھوم جاتی ہے۔ اس لیے اب ایف آئی اے کریڈیبل نہیں رہی، تو عمران خان کا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں اس کی تحقیقات کرائی جانی چاہیے۔ لیکن اصل ایشو یہ ہے، ظاہر ہے آپ اس آڈیو لیکس کی تو تحقیقات نہیں کرا سکتے، آپ اس کے کانٹینٹ پہ پہلے جائیں گے کہ وہ خط تھا کیا، جو پہلے مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا گیا کہ چوری ہو گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ تو فارن آفس میں بالکل محفوظ اور سیف پڑا ہوا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے ادارے ابھی اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہوئے کہ ہماری چیزیں اس طرح غائب ہونا شروع ہو جائیں۔ تو وہ خط، وہ سائفر اپنی جگہ پہ موجود ہے، اب اس خط کو ڈی کلاسیفائیڈ ہونا ہے۔ ڈی کلاسیفائیڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے گا، اوپن کیا جائے گا، ہر خاص و عام اس خط کو پڑھ سکے گا۔ ظاہر ہے انکوائری اور تحقیقات تو ایسے ہی ہوں گی نا۔ دیکھیں دنیا میں اس طرح کے سائفر ڈی کلاسیفائیڈ ہوئے ہیں، خود امریکہ میں بہت سارے ایسے جو سائفرز تھے جو ماضی کے سفراء نے لکھے، ان کو بعد میں ڈی کلاسیفائیڈ کر کے اس پہ کتابیں تک لکھی جا چکی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں وہ کتابیں موجود ہیں۔ تو پاکستان بھی اپنے بہترین انٹرسٹ میں اس سائفر کو ڈی کلاسیفائیڈ کرے اور اب حکومت کو کرنا پڑے گا۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون شاید ٹریپ ہوئی ہے اور کسی نے ان کو ٹریپ کیا ہے۔ اب وہ عمران خان کے بھی دوست ہیں، مسلم لیگ نون سمجھ رہی تھی کہ وہ ہمارے پکے دوست بن گئے ہیں، نہیں بھائی، وہ تو نہ کسی کے دوست ہیں نہ کسی کے دشمن ہیں، وہ تو بس بڑے عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں، ان کے اپنے ہوتے ہیں اور ٹھیک ہے، ان کا اپنا بنیادی رائٹ ہے، بنیادی تو نہیں ہے، خیر حق انہوں نے اپنا بنا لیا ہے، مرضی جو چاہے ان کا کرشمہ ساز کرے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ اب مسلم لیگ نون کو وہ سائفر کھولنا پڑے گا، اس سائفر کی بنیاد پہ تحقیقات ہوگی۔ کیا اس میں ایسے کچھ الفاظ تھے جو عمران خان نے قومی راز تھے اور عمران خان نے ان کو افشا کر دیا، یا پھر اس سائفر میں ایسے الفاظ تھے جو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے؟ دیکھیں بعض
لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سازش نہیں تھی، مداخلت تھی۔ سازش چھوٹا لفظ ہے مداخلت کے سامنے۔ سازش کی گئی، ناکام ہوئی، کامیاب ہوئی، وہ ایک دو الگ چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ مداخلت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لوگوں کو خرید کر اندر آپ کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جاتا ہے، آپ کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر، وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک مداخلت ہے۔ اب یہ معاملہ کھلنا چاہیے۔ اب مسلم لیگ نون کو ہمت کرنی ہوگی کہ اس سائفر کو ڈی کلاسیفائیڈ کیا جائے، وہ جیسا بھی کھاتا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ بھائی کیوں ڈر کیوں رہے؟ عمران خان سازشی ہے، عمران خان نے جھوٹ بولا ہے، عمران خان نے قوم کو بے وقوف بنایا ہے، تو بھائی ثبوت اس کے قوم کے سامنے لاؤ۔ یہ دیکھو یہ سائفر ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، عمران خان نے غلط بیانی سے کام لیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اب پھنس چکی ہے، اب وہ آہستہ آہستہ اس بیان سے پیچھے جانا چاہ رہی ہے۔ دیکھیں اس سائفر کو بے نقاب ہونا ہے، اس سائفر کو کھلنا ہے، اور اس سائفر کے کھلنے کے بعد یا تو عمران خان صاحب کی سیاست داؤ پہ لگ سکتی ہے، یا پھر پی ڈی ایم، مسلم لیگ نون سمیت پی ڈی ایم کی تمام سیاسی جماعتوں کی سیاست داؤ پہ لگ سکتی ہے، اور پاکستان ایک نئے سرے سے دنیا کے افق پر آگے بڑھ سکتا ہے، اور پاکستان اپنی یہ فورن پالیسی بنا سکتا ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں رہیں گے، ہم کسی کے حکم کے تابع نہیں رہیں گے۔ اس سائفر کو ڈی کلاسیفائیڈ ہونا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ شکار کرنے چلے تھے اور خود اس جال میں پھنس چکے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ اس جال سے نکل کیسے پاتے ہیں۔ پاکستان کے عوام بڑے تیز ہیں، الیکشن بھی سر پہ ہیں، ایک ایک لفظ لوگوں کو یاد ہے، اور پھر سوشل میڈیا آج کا اتنا وائبرنٹ سوشل میڈیا، وہ کوئی بات بھولنے ہی نہیں دیتا۔ تو دونوں کی سیاست داؤ پہ لگی ہے۔ پاکستان الحمدللہ دونوں صورتوں میں پاکستان کا مستقبل خوبصورت، تابناک اور روشن ہے، کہ ہمیں ایک نئی سمت کا تعین کرنا ہوگا اس سائفر کھلنے کے بعد، کہ اس میں کیا لینگویج کیا استعمال کی گئی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے اس سائفر کا کھلنا، اور اس سائفر کے کھلنے کے بعد بڑا مزہ آئے گا۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ مجسٹریٹ جج زیبا چودھری صاحبہ توہین کیس میں عمران خان صاحب کی معافی قبول کر لی گئی ہے، اور عمران خان صاحب کے جو توہین عدالت کا نوٹس تھا اس کو کالعدم قرار دے دی گئے۔ اب یہ کارروائی نپٹا دی گئی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ امید لگا کر بیٹھے تھے کہ خاتون جج کو مبینہ طور پر دھمکی دینے کے پاداش میں عمران خان صاحب کو وہی سزا دی جائے گی جو نہال ہاشمی صاحب کو، دانیال چودھری اور طلال چودھری اور دانیال عزیز کو جو سزا دی گئی تھی۔ ظاہر ہے آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہال ہاشمی صاحب کے الفاظ بھی آپ کو یاد ہوں گے، طلال چودھری صاحب کے الفاظ بھی آپ کو یاد ہوں گے، اور دانیال عزیز صاحب کے آپ کو بھی الفاظ یاد ہوں گے۔ عمران خان صاحب کے الفاظ وہ نہیں تھے، لکیلی وہ بچ گئے، لکیلی وہ بچ گئے، ان کے وہ الفاظ نہیں تھے جو سختی اور جو نفرت کا اظہار نہال ہاشمی، طلال چودھری اور دانیال عزیز کے الفاظ میں تھا۔ لیکن ظاہر ہے بہت ساری امیدیں وابستہ تھی کہ شاید عمران خان کو ٹل دا رائزنگ آف کورٹ کے نام پہ سزا دے کر، 1 منٹ کی سزا دے کر انہیں 5 سال کے لیے نااہل کر دیا جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب کو بھی اس ساری سچویشن کی نزاکت کا علم ہو گیا تھا، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ لوز بال کرا گئے۔ اب اس بال کو واپس لینا ہی سب سے بڑی عقل مندی ہوگی۔ اپنی غلطی پہ اترانا، اپنی غلطی پہ اکڑ جانا، یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب بڑے سمارٹ آدمی ہیں، اور یہ بات آج انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا، حامد میر صاحب نے اس کو دہرایا ہوا تھا۔ حامد میر صاحب، یہ بات حقیقت ہے کہ غلطی کر کے اس کو تسلیم کرنا اور پھر اس پر معذرت کر لینا، یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہوتا ہے وہ اکڑتے رہتے ہیں مردے کی طرح، وہ ٹوٹ جاتے ہیں لیکن وہ جھکنا نہیں، سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ آپ نے سنا ہوگا میر صاحب۔ بہرحال بہت سارے لوگوں کو امید تھی اور لگ ایسے رہا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف لینا، عمران خان صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف لینا، لگ ایسے رہا ہے کہ اب یہ طے ہو چکا ہوا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے، کسی کا کوئی گلہ شکوہ نہ رہے، اور تمام کھلاڑیوں کو ایکول رائٹس کے ساتھ اگلے الیکشن میں اتارنا ہے۔ اس انتخابی دنگل میں
جو پھر ون کرے گا وہ پاکستان کا سلطان اور راجہ ہوگا۔ ہماری جو اس وقت تک کی اطلاعات ہیں، ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے اور پاکستان کے عوام میں فاصلہ نہیں دیکھنا چاہتی، نہ وہ اس صورت کو برداشت کرتی ہے، اور نہ ہی دنیا کی کوئی فوج اس چیز کی متحمل ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے عوام کے درمیان ایک بڑا فاصلہ بڑھا لے۔ اسٹیبلشمنٹ اس بات کو محسوس کر چکی ہے کہ اب ملک میں صاف شفاف انتخابات انتہائی اور اشد ضروری ہیں۔ اسی کی بنیاد پر یہ سارے فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور آنے والے انتخابات کوئی جتنی کوشش کر لے، جو مرضیہ کر لے، آنے والے انتخابات صاف شفاف ہوں گے، بالکل ایسے ہی 17 جولائی کے ضمنی انتخابات کی طرح۔ کسی نے کوئی دھاندلی کا الزام نہیں لگایا، نہ مسلم لیگ نون نے لگایا، نہ پی ٹی آئی نے لگایا، نہ کسی اور جماعت نے لگایا۔ تو ایسے ہی ہوگا، تمام کی تمام سیاسی جماعتیں ان انتخابات کو اون کریں گی، کیونکہ اس میں کسی کو کوئی لوپ ہولز ہوں گے ہی نہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھی اور خوش آئند بات ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے۔ جنہوں نے بہت زیادہ جرائم نہیں کیے، جنہوں نے کرپشن لوٹ مار جن پر ثابت نہیں ہوئی، ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے۔ ان کا حق ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں اپنا رول پلے کریں، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا ہوا، خدا کرے، جو احساس ہوا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور ہمارے اداروں کو کہ فاصلے بڑھ رہے ہیں لوگوں میں اور ہمارے درمیان، ان فاصلوں کو کم کرنے کے لیے صاف شفاف انتخابات کی اگر سوچ آئی ہے تو یہ بہت اچھی سوچ ہے۔ ظاہر ہے 75 سال کے بعد اس طرح کی ایک نئی چیز پاکستان میں آنا کہ صاف شفاف انتخابات ہونا، یہ پاکستان کے لیے بلیسنگ ہے، اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اور اللہ کرے کہ پاکستان میں صاف شفاف انتخابات ہو۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام جس کو اپنا لیڈر منتخب کریں وہ حق حکمرانی ادا کرے اور اپنے فرائض منصبی سنبھالے اور پاکستان کے عوام کی خدمت کرے۔ تو لگ ایسے رہا ہے کہ عمران خان کا بڑا ریلیف عمران خان کی خوش قسمتی ہے۔ ان کے جو مخالفین ہیں وہ تھوڑے پریشان ہوئے، تھوڑے مایوس ہوئے، لیکن مایوسی کفر ہے، آگے بڑھے، انتخابی دنگل کی تیاری کریں۔ عمران خان صاحب بھرپور تیاری کر چکے ہیں، اور یہ بھی ہے عمران خان صاحب ایک اور بھی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر کہیں پہ تھوڑی سی بھی کوئی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے تو اگلے 10 سے 15 دن میں، اکتوبر سے پہلے اکتوبر کے ختم ہونے سے پہلے عمران خان صاحب لانگ مارچ اور دھرنے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے لیے بہت زیادہ مشکلات اور مسائل کھڑے ہوں گے۔ عقل مندی کا ثبوت دے، ضد نہ چھوڑے، ملک میں نئے انتخابات کا فوری اعلان کیے جائے، تمام سیاسی جماعتیں ایک ٹیبل پر بیٹھیں، ایک متفقہ انتخابی حکمت عملی طے کریں جس میں صاف شفاف انتخابات اہم ترین جز ہونا چاہیے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری ضد اور ہماری انا کے خلاف ہے انتخابات، تو پھر وہ پاکستان اور پاکستان کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں جس کا کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔